بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ کہیں دور ویرانے میں سے مجھے شہنائیوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں حیران تھی کہ آدھی رات کو یہ کس کی شادی ہو رہی ہے۔ میں تو اماں سے پوچھنے بنگلے پر گئی تھی، کیونکہ اماں کو آج گھر واپس آتے ہوئے بہت دیر ہو گئی تھی۔ پریشانی سے چھوٹے بہن بھائیوں کو گھر پر رکنے کا کہا، خود اس بڑے سے بنگلے میں چلی گئی۔ پتہ چلا کہ ان کے ہاں تو ایک تقریب ہے جس کی وجہ سے اماں کو آنے میں دیر ہو جائے گی۔ اماں نے مجھے اپنے سامنے دیکھا تو ڈانٹنے لگی کہ چھوٹے بہن بھائیوں کو گھر پر اکیلا کیوں چھوڑا۔ اب میں انہیں کیا بتاتی کہ وہ انتہائی بھوکے ہیں، گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہ تھا۔ بیگم صاحبہ پاس ہی کھڑی تھی، ان کے سامنے مجھ سے کہا ہی نہ گیا کہ اماں میں تو کھانے کی وجہ سے آپ کا پوچھنے چلی آئی تھی۔ اماں نے مجھے واپس بھیج دیا۔ اب میں پریشان صورت لیے واپس گھر کی طرف لوٹ رہی تھی جب اچانک میرے کانوں میں ڈھول دھماکوں کی آواز آنے لگی۔ یہ آوازیں اس طرف سے آ رہی تھیں جہاں پر ہماری بستی کا ایک بھی آدمی نہ جایا کرتا تھا، کیونکہ وہ ایک ویران سا علاقہ تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں پر تو ہوائی مخلوق نظر آتی ہے، لیکن لوگوں کے ہنسنے بولنے، شہنائیوں کی آواز اس قدر بلند تھی کہ میں اپنے آپ کو روک ہی نہ سکی اور دیکھنے کے لیے ان آوازوں کی سمت چلی گئی۔ پھر جیسے ہی سامنے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ دلہن بنی ایک خوبصورت لڑکی، لال جوڑے میں ملبوس، اس کے برابر میں ہی پھولوں کا صحرا سجائے اس کا دلہا کھڑا تھا۔ وہاں پر تعداد میں بہت سے لوگ جمع تھے، سب نے ہی زرق برق خوبصورت ملبوسات پہن رکھے تھے۔ میں حسرت سے انہیں دیکھتی جا رہی تھی۔ اچانک ہی کھانا کھلنے کی تیز خوشبو میرے ناک سے ٹکرائی۔ میرا بھوکا پیٹ دہائیاں دینے لگا۔ سوچنے لگی میرے علاوہ چھوٹے بہن بھائی بھی تو بھوکے ہیں، کاش کہ شادی میں سے مجھے تھوڑا سا کھانا مل جائے۔ وہ کھانا میں نہیں کھاؤں گی لیکن ان کے لیے لے کر جاؤں گی تو وہ بہت خوش ہو جائیں گے۔ میں بڑی آس بھری نظروں سے اس کھانے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ نوجوان جو لمبے چوڑے جسامت کے تھے، بڑی بڑی تھالیوں میں کھانا بھر بھر کر مہمانوں کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ میں چپکے سے ایک ٹیبل کی جانب بڑھی۔ اس ٹیبل پر گوشت، چاول، میٹھا اور نہ جانے کیا کیا رکھا ہوا تھا۔ ان کی خوشبو نے مجھے بے قرار کر دیا۔ قریب میں ہی نیچے ایک بڑی سی تھیلی پڑی تھی۔ میں نے وہ تھیلی اٹھائی، جلدی جلدی اس میں کھانا ڈالنے لگی۔ کسی کی نظر بھی مجھ پر نہ تھی کیونکہ وہاں پر لوگوں کا ایک ہجوم جمع تھا۔ اس سے پہلے کہ میں تھیلی بھر کر پلٹ جاتی، اچانک سے ہی کسی نے مجھے بازو سے پکڑا۔ میں نے دہشت زدہ ہو کر نگاہ اٹھائی تو میرے سامنے ایک کالی آنکھوں والا خوبصورت نوجوان کھڑا تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک، دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تم یہاں کیسے آئی؟ وہ غضبناک لہجے میں مجھے کہنے لگا۔ میں بری طرح تھر تھر کانپنے لگی۔ میں کھانا لینے آئی تھی، میں نے گھبرا کر اسے کہا۔ لیکن یہ شادی تو ہماری ہے، ہم کسی غیر کو یہاں آنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ چلو میں تمہیں سردار کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ تم ایک چورنی ہو جو مفت میں کھانا لینے اس شادی میں گھسی چلی آئی۔ وہ مجھے بازو سے گھسیٹتے ہوئے نہ جانے کس کے پاس لے کر جا رہا تھا۔ میں پوری طرح رونے لگی، میرے آنسوؤں کو بڑی حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ نگاہ جما کر وہ کافی دیر تک مجھے دیکھتا رہا، پھر اچانک سے ہی اس نے میرا بازو چھوڑ دیا، اشارے سے مجھے جانے کے لیے کہہ دیا۔ میں ابھی تک بے یقینی کی کیفیت میں گرفتار تھی۔ میں نے شاپر اٹھائے، پلٹ کر شکر گزار نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ ابھی تک کھڑا ہو کر مجھے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ میں جلدی جلدی اس ویرانے سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ اب میرا رخ گھر کی طرف تھا۔ میں جانتی تھی کہ آج چھوٹے بہن بھائیوں کے چہرے پر یہ کھانا دیکھ کر ضرور خوشی دوڑائے گی۔ میرا نام صنوبر ہے، میں ایک یتیم لڑکی تھی۔ ہم 6 بہن بھائی تھے۔ ہماری پرورش اماں نے کی تھی۔ اسکول میں بمشکل میں نے 5 جماعتیں پڑھی تھی، کیونکہ اس کے بعد ابا کا انتقال ہوا تو گھر کے حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے۔ گھر میں کھانے کے لالے پڑے تو اماں نے ہمت کی اور اس بستی سے دور جہاں پر امیر لوگ رہتے تھے، وہاں پر کوٹھیاں اور بنگلے کے مالک لوگ جو پیسے کے عوض اپنے ہاں عورتوں کو ملازمہ رکھ لیتے ہیں، اماں بھی وہاں کام ڈھونڈنے گئی تو ایک خدا ترس نیک عورت نے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا اور انہیں اپنے بنگلے پر کام کے لیے رکھ لیا۔ یوں دھیرے دھیرے ہماری زندگی کی گاڑی کسی نہ کسی طرح گھسٹنے لگی، لیکن بیچاری اماں کی خالی تنخواہ میں بھلا ہمارے گھر کا گزارا کہاں ہونے والا تھا۔ کبھی گھر میں ایک وقت کا کھانا ہوتا، کبھی ہوتا ہی نہ تھا۔ جیسے تیسے کر کے ہم بہن بھائی پل کر بڑے ہو ہی گئے تھے۔ میں گھر میں سب سے بڑی تھی، میری عمر ابھی 17 برس تھی۔
مجھ سے چھوٹے سارے بہن بھائی اکثر صبح کے وقت گلی میں بیٹھے ہوتے تو وہ اسکول آنے جانے والے بچوں کو بڑی حسرت بھری نظروں سے دیکھا کرتے تھے۔ کاش میں ان کے لیے کچھ کر سکتی۔ میری یہی سوچ مجھے اندر ہی اندر مار دیا کرتی تھی۔ کتنی بار اماں کی منتیں کی کہ مجھے کسی فیکٹری یا کسی بنگلے میں کام دلوا دو تاکہ میں بھی آپ کے ساتھ گھر کے اخراجات میں ہاتھ بٹا سکوں، لیکن اماں نے میری بات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگی اگر ہم دونوں روزانہ کام پر چلے جائیں گے تو پیچھے چھوٹے بہن بھائی بے آسرا ہو جائیں گے، ان کا خیال رکھنے والا پھر کوئی بھی نہ ہوگا، کیونکہ ایک مجبوری ہمیں اس گھر میں باندھ کر رکھتی تھی۔ کبھی کبھار بیگم صاحبہ اپنی اترن اماں کو دے دیا کرتی، جسے اماں اور میں پہن لیا کرتے کیونکہ ہمارے قد کاٹھ ایک جیسے ہو گئے تھے، لیکن چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے نہ تو سردیوں کے کپڑے بنتے نہ گرمیوں کے۔ یوں گھر کے حالات خراب ہوتے چلے جا رہے تھے۔ اب تو یہ حال ہو گیا تھا کہ کب اماں کی تنخواہ ملے اور کب گھر میں راشن آئے۔ آج بھی صبح سے مجھ سمیت کسی نے بھی منہ میں نوالا نہیں ڈالا تھا۔ جب رات کے 11 بجے تک اماں گھر نہ لوٹی تو میں پریشانی سے گھر میں تالا ڈال کر، بہن بھائی تو اندر ہی موجود تھے، انہیں کہنے لگی کہ میں ابھی لوٹ کر واپس آتی ہوں۔ تو چھوٹا بھائی کہنے لگا باجی کھانا لے کر آنا۔ وہ بھوک سے بری طرح بےتاب ہو رہا تھا۔ میرا دل کٹ کے رہ گیا۔ اماں نے جھٹکتے ہوئے مجھے وہاں سے واپس بھیج دیا، لیکن اس محفل میں وہ مہربان نوجوان جس نے مجھے ڈھیر سارا کھانا دے دیا، اس کھانے کو لے کر میں خوشی خوشی گھر لوٹ کر آنے لگی۔ سارے بہن بھائیوں نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ پیٹ بھرا تو چہرے پر ایک خوشی بھی چھلکنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں سب گہری نیند سو گئے، لیکن میں ابھی تک جاگ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں بار بار اس نوجوان کا چہرہ میرے سامنے آ رہا تھا۔ پہلے تو وہ اتنا غصہ کر رہا تھا، لیکن میرے آنسو دیکھ کر ایک دم خاموش ہو گیا، اور پھر جس طرح مجھے دیکھ رہا تھا اس کی آنکھوں میں نہ جانے مجھے ایسا کیا نظر آیا کہ میں اسے بھول ہی نہ پا رہی تھی۔ اماں رات کے 1 بجے گھر لوٹی۔ آ کر وہ بڑبڑانے لگی اور بولی کہ اتنی بڑی محفل میں اتنا ڈھیر سارا کھانا تھا، لیکن مجال ہے جو بیگم صاحبہ نے مجھے بچا ہوا کھانا دیا ہو، بلکہ سارا کھانا اٹھا کر انہوں نے فریج میں رکھ دیا۔ وہ بڑی مایوس سی نظر آ رہی تھیں، لیکن میں نے جب اماں کے سامنے وہ سارا لذیذ کھانا رکھا جو میں نے ان کے لیے بچا کر رکھا ہوا تھا تو وہ اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کہنے لگی یہ کھانا کہاں سے آیا؟ تو میں مطمئن انداز میں ان سے کہنے لگی کہ آپ بے فکر ہو کر کھانا کھا لیں، بس ایک اللہ کے بندے نے مدد کی ہے۔ میں نے دیکھا اماں کی آنکھوں میں الجھن تھی۔ یوں اماں دوسرے دن کام پر چلی گئی۔ تنخواہ ملنے میں ابھی بھی 10 دن باقی تھے۔ ایسے میں گھر میں راشن موجود ہی نہ تھا۔ میں سوچنے لگی کہ میں ایک بار پھر اس نوجوان کے پاس جاتی ہوں۔ وہ شکل سے مہربان نظر آتا تھا، ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے کوئی کام ہی دے دے، لیکن وہ کام پھر مجھے اماں سے چھپ کر کرنا تھا۔ اگر انہیں خبر ہو جاتی تو وہ مجھے کبھی بھی وہاں نہ جانے دیتی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے ارادوں پر عمل کرتی، ایک دن جب اماں کو آنے میں پھر سے دیر ہو گئی، میں گھر پر اکیلی تھی۔ چھوٹے بہن بھائی کمرے میں لیٹے ہوئے تھے۔ اچانک سے ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو حیران رہ گئی۔ وہی خوبصورت آنکھوں والا نوجوان سامنے کھڑا تھا۔ کہنے لگا تم ایک مجبور لڑکی نظر آتی ہو، اگر تمہیں پیسے چاہیے تو ایک کام کرنا ہوگا۔ ہمارے بنگلے میں ہمیں ایک ایسی لڑکی کی ضرورت ہے جو ایک عورت کی دیکھ بھال کر سکے۔ اگر تم اس کام پر راضی ہو تو کل رات 12 بجے کے بعد اسی جگہ پر آ جانا جہاں پر وہ شادی ہو رہی تھی، تمہیں کام مل جائے گا، اور اس کے بدلے میں ڈھیر سارے پیسے بھی۔ اس کی بات سن کر مجھے خوشی ہوئی۔ میں نے فوراً ہی حامی بھر لی، پھر وہ دور اندھیرے میں جا کر غائب ہو گیا۔ میں خوشی خوشی اندر آئی اور اماں کا انتظار کرنے لگی۔ دوسرے دن اماں گہری نیند سو گئیں تو آدھی رات کو میں چپکے سے گھر سے نکلی۔ میرے قدم اسی جگہ کی طرف اٹھ رہے تھے، حالانکہ آدھی رات کو گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ سڑک پر ہو کا عالم تھا، بندہ نہ بندے کی ذات۔ پھر بھی میں ڈھیر سارے پیسوں کی خواہش میں وہیں پر تیز تیز قدموں سے چلتی جا رہی تھی۔ اس طرف تو ویسے دن کے ٹائم بھی کوئی نہیں جاتا تھا، اور رات کو تو گہرا سناٹا میرا انتظار کر رہا تھا۔ پھر بھی میں کسی نہ کسی طرح اس جگہ پر پہنچنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس دن تو یہاں پر ایک شور شرابہ اور شہنائیوں کی آوازیں گونج رہی تھیں، لیکن آج اس قدر ویرانی تھی کہ مجھے ہول اٹھنے لگے۔ اس سے پہلے کہ میں یہاں مزید کھڑا رہنے کا ارادہ ترک کر کے واپس گھر کی طرف چلی جاتی، اچانک ہی مجھے اپنے پیچھے ایک آواز آئی، سنو لڑکی۔ میں فوراً ہی پلٹی۔ سامنے وہی نوجوان سنجیدہ چہرہ لیے کھڑا تھا۔ پھر مجھے کہنے لگا، مجھے یقین تھا تم یہاں ضرور آؤ گی، چلو آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں کام بتاتا ہوں۔ میں بری طرح گھبرا گئی۔ دل چاہ رہا تھا کہ اس سے پوچھوں کہ یہاں پر اس قدر سناٹا کیوں ہے، لیکن میری زبان نے میرا ساتھ نہ دیا۔
यूं मैं खामोशी से उसके पीछे चलती रही। फिर उसने मुझे एक घर के सामने ला खड़ा किया तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि ये वही घर था जिसके बारे में मैं बचपन से सुनती आ रही थी कि ये घर आसेब ज़दा है। वो 3 मंजिलों पर मुश्तमिल घर था। मैं हैरान थी कि ये घर तो पिछले 20 सालों से मुकम्मल तौर पर बंद था, लेकिन जिस तरह से आज उस घर के कमरों में रोशनियाँ जल रही थीं, ऐसा लगता था जैसे किसी ने उसे आबाद कर रखा है। मैं पूरी तरह से खौफ से कांप रही थी। अंदर जाने की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी, लेकिन उस खूबसूरत नौजवान के चेहरे को देखा तो हिम्मत पकड़कर उसके पीछे पीछे अंदर चली गई। जैसे ही अंदर गई तो शदीद हैरानी ने घेर लिया। अंदर 2 नौजवान लड़कियां और एक औरत एक कमरे में बैठी थी। उनके अंदाज ऐसे थे जैसे वो कोई इबादत कर रही हो। तीनों ने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे। वो मुझे सीढ़ियों से ले जाता हुआ दूसरी मंजिल पर ले आया। उस मंजिल पर भी लोग रह रहे थे। वहाँ पर एक बूढ़ा और बूढ़ी आपस में बातें कर करके हंस रहे थे। मैं सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ कर बुरी तरह हाँप रही थी। आखिरकार अब वो मुझे तीसरी मंजिल पर ले आया। मैंने देखा वहाँ पर एक कमरा बना था, लेकिन उस कमरे का दरवाज़ा इंतहाई बोसीदा हो रहा था। उस कमरे में एक बिस्तर था जिस पर एक औरत लेटी थी। उस औरत ने सर तक ढाँप कर चादर ली हुई थी, जिसकी वजह से उसका चेहरा भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक ही तेज़ खांसी की आवाज़ पर उसका पूरा वजूद बुरी तरह हिला तो मैं खौफ से पीछे हुई। तभी उसका चेहरा बाहर आया। वो एक उम्र रसीदा खौफनाक चेहरे वाली औरत थी। उसके बाल इस कदर मलकजे हो रहे थे, ऐसे लगता था जैसे सालों से उसमें कंघी ना की गई हो। अचानक ही उस औरत ने खौफनाक आंखों से मुझे देखा। मैंने देखा, मुझे देखते ही उसके चेहरे पर नागवारी थी। फिर वो नौजवान कहने लगा, ये औरत मेरी माँ है। आज से तुम्हें इसकी देखभाल करनी होगी। तुम जानती हो कि यहाँ पर किस कदर गंदगी है। इस घर की साफ़ सुथराई और रोज़ाना मेरी माँ की खिदमत तुम पर फ़र्ज़ होगी। इसके बदले में ही मैं तुम्हें पैसे दूंगा। अब मैं बुरी तरह परेशान हो गई। एक तो इस घर की सबसे ऊपरी मंजिल पर उसका घर था, ऊपर से जिस तरह से ये औरत मुझे देख रही थी, ऐसा लगता था जैसे ये यहाँ मेरे आने से खुश नहीं है। फिर भी मैंने पैसों के लालच में ऊपरी दिल से उस नौजवान से कह दिया कि ठीक है, मैं कल सुबह से आकर इनकी देखभाल शुरू कर दूंगी। तो वो नौजवान कहने लगा, नहीं नहीं, तुम्हें सुबह नहीं आना होगा, बल्कि तुम रात के 12 बजे काम शुरू करोगी। हाँ, लेकिन सुबह 7 बजे से पहले ही तुम यहाँ से भले वापस चली जाना। अब मैं खौफजदा सी हो गई। आज की रात ही मैं बड़ी मुश्किल से उसके पीछे पीछे यहाँ तक आई थी। ऐसे मैं रोज़ रात के 12 बजे के बाद यहाँ आना मुझे अजीब परेशानी में मुब्तला कर रहा था। लेकिन फिर भी मैंने उसे कह दिया कि ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी, मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। अब वो मुझे घर तक छोड़कर चला गया। मैं उसकी मेहरबानी पर हैरान रह गई। चुपके से अंदर गई तो अम्मा गहरी नींद में थी। शुक्र है कि उन्होंने मुझे नहीं देखा था। सोचने लगी कि अम्मा को बताऊं या नहीं। उन्होंने तो फट से इनकार ही कर देना है, क्योंकि वो पहले ही इस बात पर राज़ी नहीं होती थी कि मैं छोटे बहन भाइयों को छोड़कर कहीं काम पर जाऊं। फिर मैंने फ़ैसला किया कि अगर रात को 12 बजे ही जाना होगा तो रोज़ाना मैं चुपके से घर से निकल कर इस काम पर जा सकती हूँ। अम्मा तो वैसे भी सुबह फजर में ही उठती हैं और उनके उठने से पहले घर वापस लौट आऊँगी। अब मैं सुहाने ख्वाब आंखों में से जाने लगी। सोचा कि जब मेरी पहली तनख्वाह मिलेगी तो अम्मा के हाथ पर रख दूँगी। वो तनख्वाह पाकर बहुत खुश होंगी। फिर उन्हें बताऊँगी कि मैं एक जगह पर रात को काम करने लगी हूँ। यही सोचते सोचते कब मैं गहरी नींद में चली गई मुझे पता ही ना चला। दूसरी रात अम्मा 11 बजे बंगले से लौटी। मायूसी से कहने लगी कि आज फिर बेगम साहिबा ने तनख्वाह नहीं दी। हालांकि मैंने कहा था कि थोड़े से पैसे एडवांस दे दो, मेरी तनख्वाह में से काट लेना। तो कहने लगी कि महीना पूरा होने दो, फिर ही तनख्वाह मिलेगी। बड़े लोगों को तो मजबूरियों का कोई एहसास ही नहीं होता। मैं उनकी बात पर खामोश थी। बेचारी ने अब्बा के जाने के बाद जिस तरह से हम बहन भाइयों को पाला था, मुझे इस बात का एहसास था। अब मैं जल्दी जल्दी उनके सोने का इंतज़ार कर रही थी। प्याज से रोटी खाकर उन्होंने खुदा का शुक्र अदा किया और बिस्तर पर जा लेटी। वो मुसलसल मुझे भी सोने का कह रही थी। मैं भी उनके बराबर में नीचे पड़े हुए बिस्तर पर लेट गई। एक कमरे का छोटा सा ही तो घर था। शुक्र था कि ये घर किराए का नहीं था, वरना तो हमारा जीना और भी मुश्किल हो जाता। थोड़ी ही देर में अम्मा के खर्राटे पूरे कमरे में गूंजने लगे। अब मुझे उनके सोने का पक्का यकीन हो गया था। सारे छोटे बहन भाई भी गहरी नींद सोए हुए थे। मैंने अपनी काली चादर ओढ़ी, चुपके से घर से निकल आई। जल्दी जल्दी तेज़ कदमों से चलते हुए मैं गली से बाहर आ गई। शुक्र था कि किसी ने भी मुझे यूं बाहर आते हुए नहीं देखा था। अब मेरा रुख उसी वीराने की तरफ था जहाँ पर वो 3 मंजिला घर बना हुआ था। मैं सोचने लगी कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। शायद मेरी गुर्बत और मजबूरियों ने ही मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं अपने घर के लिए कुछ कर सकूं।
اسی نے مجھے سارا خوف بھلا دیا تھا۔ پھر ابھی میں نے ویرانے میں قدم رکھا ہی تھا کہ اچانک مجھے اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ جیسے ہی پلٹی تو حیران رہ گئی، وہ چھپ کے میرے پیچھے آ رہا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ اسے بھلا میرے آنے کی خبر کیسے ہوئی۔ اب وہ میرے ساتھ ساتھ چلنے لگا، میں جھجک گئی۔ اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے میں اپنے آپ کو محفوظ تصور کر رہی تھی۔ جیسے ہی پہلی منزل پر آئی تو وہ نوجوان لڑکیاں مجھے دیکھ کر خواہ مخواہ کہہ لگانے لگی۔ میں حیران تھی کہ یہ مجھے دیکھ کر کیوں ہنس رہی ہیں۔ دیکھا تو نوجوان کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ میں تیز تیز سیڑھیاں چڑھنے لگی، پھر سب سے اوپری منزل پر جا پہنچی۔ وہاں پر لحاف اوڑے وہی عجیب و غریب عورت سوئی پڑی تھی۔ پھر میں اس گھر کی صفائی کرنے لگی۔ کمرے میں ایسی چیزیں موجود تھیں، ایسے لگتا تھا جیسے یہ بہت پرانی ہو۔ ٹوٹا پھوٹا ایک صندوق بھی پڑا تھا۔ الماری میں موجود کپڑے ایسا لگتا تھا جیسے کبھی کسی نے انہیں چھوا ہی نہ ہو۔ میں صفائی کرنے لگی تو گھر میں شور ہونے لگا۔ اچانک ہی لحاف میں دبکی وہ عورت چیخنے لگی، کون ہے یہاں جو مجھے تنگ کر رہا ہے؟ میں بری طرح گھبرا گئی، کہنے لگی کہ میں یہاں صفائی کر رہی ہوں۔ وہ عورت خون خوار نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ یہاں آؤ، میرے سر میں تیل لگاؤ، وہ مجھے حکم دیتے ہوئے کہنے لگی۔ میں نے تیل کی تلاش میں نگاہ دوڑائی تو سامنے ہی ایک شیشے کی بوتل میں تیل رکھا ہوا تھا۔ وہ بالکل لال رنگ کا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے تیل کی جگہ خون ہو۔ پھر میں نے وہ بوتل اٹھائی، ڈھکن کھول کر ہتھیلی میں تیل ڈالنے لگی، لیکن اس قدر بدبودار تیل میری ہتھیلی سے یوں ٹپک رہا تھا جیسے خون کے چھینٹے زمین پر گر رہے ہوں۔ میں خوف سے بری طرح کانپنے لگی۔ بوتل اٹھا کر دور پٹکی تو کانچ کی بوتل نے وہ سارا لال رنگ کا تیل زمین پر پھینک دیا۔ اس تیز آواز پر تو وہ عورت بری طرح سے بپھر گئی۔ اچانک ہی سیڑھیوں سے دوڑتے ہوئے سارے لوگ اس کمرے میں جمع ہو گئے۔ ان کے بیچ میں کسی مجرم کی طرح کھڑی تھی، ایسے جیسے مجھ سے کوئی جرم ہو گیا ہو۔ پھر وہ عورت کہنے لگی کہ یہ لڑکی تو مجھے پاگل لگتی ہے، یہ تیل نہیں بلکہ دوائی تھی جو ہم اپنے زخموں پر لگاتے ہیں۔ تیل کی بوتل تو اس الماری میں پڑی ہے۔ تم نے یہ کیا کیا لڑکی، تم نے ہمارا نقصان کر دیا۔ میں حیران تھی کہ یہ کیسے عجیب و غریب سی مرہم تھا۔ تبھی وہ سب لوگ مل کر میری طرف بڑھنے لگے، جیسے اپنے نقصان کا بدلہ لینا چاہتے ہوں۔ اچانک ہی دروازے سے کوئی اندر آیا۔ یہ وہی نوجوان تھا جس کے ایک حکم پر وہ سارے لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ وہ ان سب سے کہنے لگا کہ یہ لڑکی ان سب باتوں سے انجان ہے، تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ یہ ہمارے جیسی نہیں ہے، اسی لیے اس سے اپنا کام کرنے دو۔ اس کے کہنے پر وہ سب نیچے دوڑتے ہوئے چلے گئے۔ پھر وہ اپنی ماں سے کہنے لگا، میں اسے تمہارا علاج کروانے کے لیے لے کر آیا ہوں، یہ تمہاری خدمت کرے گی تو تم جلد ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اب وہ بڑھیا خاموش بیٹھی تھی۔ وہ نوجوان جس قدر خوبصورت تھا، وہ بڑھیا اس قدر ہی خوفناک اور بدصورت تھی۔ میں حیران تھی کہ یہ نوجوان اس بڑھیا سے اس قدر لگاؤ کیوں رکھتا ہے۔ وہ دونوں ماں بیٹے تو کہیں سے بھی نہیں لگتے تھے۔ یوں ہر رات 12 بجے کے بعد میں اسی بلڈنگ میں کام کاج کرنے جاتی، اس بڑھیا کی خدمت کرتی۔ مجھ سے وہاں کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی تو وہ بری طرح چیخنا چلانا شروع کر دیتی۔ وہ ابھی تک ویسی کی ویسی ہی تھی، عجیب نفسیاتی اور پاگل سی محسوس ہوتی تھی۔ پھر ایک دن میں اس کی حرکتوں سے گھبرا کر اس نوجوان سے پوچھ بیٹھی کہ آخر وہ یہ سب کیوں کرتی ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ پہلے میری ماں بالکل ٹھیک تھی، لیکن اچانک ہمارا بہت بڑا نقصان ہوا تو اس کی حالت ایسی ہو گئی۔ ویسے بھی میں سوچ رہا ہوں کہ اسے کسی عامل کے پاس لے کر جاؤں تاکہ وہ اس کا علاج کر سکے۔ کیا تم کسی عامل کو جانتی ہو؟ میں بری طرح گھبرا گئی۔ پھر اسے کہنے لگی کہ میں جانتی تو نہیں ہوں، لیکن معلومات کر کے تمہیں ضرور بتا دوں گی۔ میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی۔ پھر اس رات میں گھر واپس آنے لگی تو اس نے مجھے روک دیا، میرے ہاتھ میں ڈھیر سارے پیسے رکھے، کہنے لگا میں جانتا ہوں تم غریب اور مجبور لڑکی ہو، اس وقت تمہیں ان پیسوں کی ضرورت ہے، انہیں لے جاؤ اور اس سے اپنی ساری ضروریات پوری کر لینا۔ مجھے اس سے اتنے مہربان رویے کی توقع نہ تھی۔ میں خوشی خوشی وہ پیسے لے کر گھر لوٹ آئی۔ جب میں نے اتنے ڈھیر سارے پیسے اماں کے ہاتھ پر رکھے تو وہ حیران رہ گئیں۔ ابھی ان کی تنخواہ ملنے میں 2 دن باقی تھے۔ پھر جب انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ پیسے کہاں سے آئے تو میں نے انہیں ساری بات بتا دی۔ میں نے دیکھا ان کے چہرے پر خوشی کے بجائے پریشانی تھی۔ پھر وہ کہنے لگی کہ آج کے بعد تم اس بلڈنگ میں نہیں جاؤ گی۔ میں ان کی بات پر بری طرح پریشان ہو گئی، کہنے لگی اماں میں ان سے یہ سارے پیسے ایڈوانس میں لے چکی ہوں، ابھی مجھے کام کرتے ہوئے ہفتہ ہوا ہے، یہ اس نے مجھے مہینے کے پیسے دیے ہیں، اب مجھے لازمی کام پر جانا ہوگا۔ تو اماں کہنے لگیں تم بات کو کیوں نہیں سمجھ رہی ہو، وہ بلڈنگ سالوں سے آسیب زدہ ہے، وہاں پر کوئی نہیں رہتا، پھر تمہیں آدھی رات کو لے جانے والا وہ نوجوان کون ہے، اور یوں کیسے اس پر بھروسہ کر سکتی ہو؟
تو میں انہیں تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی کہ اماں آپ فکر نہ کریں، وہ لڑکا بہت اچھا ہے، جب سے اس نے مجھے کھانا دیا تھا تب سے ہی وہ میری مجبوری سمجھ گیا تھا، تبھی تو اتنی مہربانی کر رہا ہے۔ میں ضدی ہو گئی۔ اب میں اماں کی کوئی بات نہیں ماننا چاہتی تھی، ہاں لیکن چپکے میں پڑوس والی خالہ سے کسی عامل کے بارے میں معلومات کرنے لگی، کیونکہ اسے اپنی ماں کے علاج کے لیے کسی عامل کی ضرورت تھی۔ پھر پڑوس والی خالہ کہنے لگی کہ اپنی بستی میں تو عامل نہیں رہتا، ہاں لیکن پاس میں ہی ایک جنگل میں عامل کا آستانہ ہے، وہاں پر اس بستی اور شہر کے سارے ہی لوگ دم درود کروانے جاتے ہیں۔ پھر ایک دن پڑوس والی خالہ کے ساتھ میں بھی اس عامل کو دیکھ کر آ گئی۔ اب میں نے اس کا ٹھکانہ دیکھ لیا تھا، اسی لیے جب دوسری رات میں کام پر گئی تو میں نے اس نوجوان سے کہہ دیا کہ اس بستی سے دور ایک جنگل میں وہ عامل رہتا ہے جو تمہاری ماں کا علاج کر سکتا ہے۔ میں نے دیکھا اس کے چہرے پر خوشی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا تم نے میرا بوجھ ہلکا کر دیا، اب میری ماں بالکل ٹھیک ہو جائے گی، لیکن اس کام کے لیے بھی مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ میں اپنی ماں کو خود سے نہیں لے کر جا سکتا، میری ایک مجبوری ہے، کیا تم اس سلسلے میں میری مدد کر سکتی ہو؟ اس کام کے میں تمہیں بہت سے پیسے دوں گا۔ ایک بار پھر سے میں پیسوں کے لالچ میں آ گئی اور میں نے حامی بھر لی۔ پھر میں کہنے لگی ٹھیک ہے، لیکن تمہاری ماں بہت غصے والی ہے، کیا وہ میرے ساتھ جانے پر راضی ہو جائے گی؟ کہنے لگا کیوں نہیں، عامل کا سن کر وہ کبھی بھی انکار نہیں کریں گی۔ پھر جب اس نے بتایا کہ مجھے آدھی رات کو ہی اماں کو عامل کے آستانے پر لے کر جانا ہوگا، یوں اس جنگل میں اکیلے جانا مجھ پر گھبراہٹ طاری کر رہا تھا، لیکن جب اس نے یقین دلایا کہ وہ اس جنگل تک میری حفاظت کرے گا تب میں تیار ہو گئی۔ پھر دوسری رات جب میں اس کی ماں کو اسی عامل کے پاس لے کر جا رہی تھی تو قدموں کی آہٹ میں اپنے پیچھے سننے لگی۔ پلٹ کر دیکھتی تو وہاں کوئی بھی نہ ہوتا، لیکن جیسے ہی چلنا شروع کرتی تو ایسے لگتا کوئی میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ یہ سب میرے لیے بہت عجیب تھا۔ پھر جیسے ہی میں اس عامل کے آستانے پر پہنچی تو حیران رہ گئی، کیونکہ دن کی طرح وہاں رات کو بھی رش لگا ہوا تھا۔ وہاں پر سب عجیب و غریب حلیے والے لوگ موجود تھے، جس میں نقاب پوش عورتیں، لمبے لمبے لباس پہنے آدمی کھڑے تھے۔ ان عورتوں کے لمبے لمبے سیاہ بال چادر کے نیچے سے بھی جھانک رہے تھے۔ پلٹ کر سیاہ آنکھوں سے مجھے دیکھتی، جبکہ اس نوجوان کی ماں میرے پیچھے چھپی کھڑی تھی۔ ایک دم ہی عامل آستانے سے اٹھ کر باہر آیا۔ پھر وہ بلند آواز میں کہنے لگا سارے جنات کے بیچ میں ایک لڑکی موجود ہے، وہ کون ہے؟ میرے سامنے آئے۔ میں بری طرح گھبرا گئی، یہ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ سارے جنات؟ تو کیا یہ سارے جنات ہیں؟ یہ سوچتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، حتیٰ کہ وہ عورت بھی ان سارے لوگوں کے درمیان جا کر کھڑی ہو گئی، لیکن میں اکیلی ہی ایک طرف کو کھڑی تھی۔ عامل کہنے لگا لڑکی تو یہاں کیوں آئی ہے؟ تجھے نہیں معلوم میں دن کے وقت انسانوں کا علاج کرتا ہوں، جبکہ رات کے وقت صرف میرے پاس جنات آتے ہیں، تو تجھے آنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ خوف سے میری زبان بالکل گھنگ ہو کر رہ گئی تھی۔ مجھے عامل کی بات بالکل بھی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ میں گھبراتے ہوئے کہنے لگی کہ اس عورت کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ وہ میری بات سن کر عجیب انداز میں ہنسا، پھر کہنے لگا ہاں میں جانتا ہوں کہ اسے میری مدد کی ضرورت ہے، تبھی تو یہ میرے پاس آئی ہے، وہ بھی آدھی رات کو، لیکن یہ تو جن زادی ہے، اس کا تو میرے پاس آنا بنتا ہے، لیکن تو میرے پاس کیوں آئی ہے؟ لڑکی تو انسان ہے، کیا تو نہیں جانتی کہ تو ایک جن زادی کو اپنے ساتھ لے کر آئی ہے؟ اس عامل کی بات سن کر میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ میں پاگلوں کی طرح اسے دیکھے جا رہی تھی۔ سارے جنات وہاں پر کھڑے ہو کر میرے اوپر کہے لگا کر ہنس رہے تھے۔ میں پلٹی، پاگلوں کی طرح دوڑتی ہوئی واپس اس جنگل سے بھاگی۔ میں نے اس جن زادی عورت کو وہیں پر چھوڑ دیا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس جنگل کے سارے درخت، پیڑ، پودے میرے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں، وہ میرا پیچھا کر رہے تھے۔ میں خوف زدہ تھی، ایسے لگا کہ وہ عامل کے آستانے پر موجود سارے جنات میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہوں اور وہ مجھے پکڑ کر اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ میں سر پٹ دوڑے جا رہی تھی۔ دوڑتے دوڑتے میں کب اپنی بستی میں داخل ہوئی مجھے کچھ نہیں پتا۔ میرا سانس دھونکنی کی مانند چل رہا تھا۔ جیسے ہی دھاڑ سے دروازہ کھول کر اندر آئی تو اماں کی اچانک آنکھ کھل گئی۔ مجھے یوں دروازے کے پاس گرا ہوا دیکھ کر وہ بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی۔ میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ اماں میرے منہ پر مار مار کر مجھے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرا پورا وجود پسینے سے شرابور تھا۔ میں کافی دیر تک وہاں بے ہوش پڑی رہی۔ جب اماں نے میرے منہ پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارنے شروع کیے تب مجھے ہوش آیا۔ میں کہنے لگی اماں مجھے بچا لو، اس عامل کے سارے جنات مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ اماں پریشانی سے مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی صنوبر کیا ہو گیا تجھے؟ کیسی باتیں کر رہی ہے بیٹا؟ کہاں گئی تھی تو رات کے آدھے پہر؟ میں ان کی آغوش میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہو جائے گا۔
اس بلڈنگ میں رہنے والے وہ سارے جنات تھے، اور اس جنگل میں موجود وہ عامل کا آستانہ بھی شاید جنات سے بھرا ہوا تھا۔ تبھی تو وہ مجھ پر ہنس رہے تھے، اور وہ جن زادی کیسے مجھے چھوڑ کر ان جنات کے ساتھ جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں چپ چاپ لیٹی تھی۔ اماں مجھ سے ڈھیروں سوالات کیے جا رہی تھی، لیکن میں نے انہیں کوئی بھی جواب نہ دیا۔ جانتی تھی کہ جب میں انہیں یہ بتاؤں گی کہ اماں کی بات سچ تھی اور اس بلڈنگ میں رہنے والے وہ خوفناک آسیب مجھے روزانہ اپنے پاس کام کے لیے بلاتے تھے، تو ان کا پریشانی سے برا حال ہو جائے گا۔ اب میں پلٹ کر کبھی بھی وہاں نہیں جاؤں گی۔ یہی سوچ کر میں اماں کی گود میں سر رکھے لیٹی رہی۔ پورا دن جلے پیر کی بلی کی طرح میں گھر میں پھرتی رہی، بار بار اسٹیل کے جگ میں رکھے ہوئے اپنے پیسے دیکھتی، کیونکہ میں نے ابھی تک یہ پیسے اماں کو نہیں دکھائے تھے۔ صرف ایک بار ہی انہیں پیسے دے کر اپنے سارے پیسے جمع کرتی جا رہی تھی۔ اب وہ جگ پورا بھر چکا تھا پیسوں سے۔ اس بلڈنگ کی حقیقت کیا تھی؟ اور وہ نوجوان جو صرف رات کو ہی مجھے وہاں پر بلاتا تھا، آخرکار اس نے میرے ساتھ یہ دھوکہ کیوں کیا تھا؟ وہ میرے پیچھے کیوں پڑا تھا؟ میں سمجھ ہی نہ سکی۔ پھر 2 دن گزر گئے۔ اب میں نے وہاں کا رخ نہ کیا۔ دل میں دھڑکا سا لگا رہتا کہ ابھی دروازے پر دستک ہوگی اور وہ نوجوان میرے سامنے آ جائے گا، مجھ سے وجہ پوچھے گا کہ میں کام پر کیوں نہیں آ رہی۔ لیکن 2 روز گزر گئے، کسی قسم کے کوئی آثار نمودار نہ ہوئے۔ اماں مجھ سے بار بار کہتی کہ تو 7 والی باجی سے دم کروا لے جا کر، لیکن میں گھر سے نکلنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ پھر 2 دن کے بعد میں نے وہ پیسے نکالے اور چھوٹے بہن بھائیوں کو لے جا کر ان کا سرکاری اسکول میں نام داخل کروا دیا۔ وہ سارے پیسے میں نے ان کے لیے خرچ کر ڈالے تھے۔ میں چاہتی تھی کہ وہ میری طرح ان پڑھ رہ کر زندگی نہ گزاریں، جس طرح میں ایک عجیب و غریب معاملے میں پھنس چکی تھی اپنی جاہلیت کے باعث۔ اس طرح سے ان کے ساتھ کبھی ایسا دھوکہ نہ ہو۔ اب وہ اسکول جانے لگے تھے۔ میں سوچتی تھی کہ اگر میں اس بلڈنگ میں کام کرتی رہتی تو ہو سکتا تھا کہ ہمارے گھر کے حالات اور اچھے سے بدل جاتے، لیکن سچائی معلوم ہونے کے بعد میں وہاں ہرگز نہیں جانا چاہتی تھی۔ پھر ایک رات میں سوئی ہوئی تھی تو اچانک ہی ایسے محسوس ہوا جیسے میرے سامنے کوئی کھڑا ہو۔ میں نیم غنودگی کی کیفیت میں تھی۔ اچانک ہی آنکھ کھلی تو اس سے پہلے کہ میرے منہ سے چیخ نکلتی، میں اپنے سامنے موجود سنجیدہ چہرے والے اسی نوجوان کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میں نے گھبراتے ہوئے کہا۔ میں نے دیکھا کہ چھوٹے بہن بھائی اور اماں بے خبر سو رہے تھے۔ وہ کہنے لگا میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ تو میں کہنے لگی نہیں نہیں، تم یہاں سے چلے جاؤ، مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی، میں وہاں دوبارہ ہرگز نہیں جاؤں گی۔ تو وہ کہنے لگا کہ یہ بات تمہارے فائدے کے لیے ہے، اگر تم ایک حقیقت جان لو گی تو اس سے تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ وہ مجھے ایک بار پھر سے اچھی زندگی کا لالچ دے رہا تھا۔ اب میں خاموش تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے اس نے مجھ پر کوئی سحر طاری کر دیا ہے۔ میں بے اختیار اٹھی تھی، لیکن نکلنے سے پہلے اپنے سر پر دوپٹہ لینا نہیں بھولی تھی، جو میں روزانہ اوڑھ کر باہر نکلتی تھی۔ میں کب گھر سے نکلی مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چلا، بس اس کے پیچھے پیچھے خاموشی سے چلتی چلتی میں اسی ویران اور سنسان علاقے میں آ گئی، جہاں پر وہ آسیب زدہ بلڈنگ آج بھی اسی طرح کھڑی تھی جس طرح پہلے میں اسے دیکھتی آ رہی تھی۔ لیکن آج اس بلڈنگ کو دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ یہ بلڈنگ بالکل سنسان اور غیر آباد تھی۔ روز نظر آنے والی روشنیاں اس بلڈنگ سے غائب ہو گئی تھیں۔ نہ تو اس میں وہ نوجوان لڑکیاں، نہ بوڑھا بوڑھی، اور نہ ہی اس نوجوان کی ماں تھی۔ جیسے ہی وہ اس بلڈنگ کے سامنے گیا، دروازہ خود بخود کھلا اور پھر بند ہو گیا۔ میں اندھیرے میں آنکھیں پھاڑے چاروں طرف دیکھے جا رہی تھی۔ اچانک ہی روشنی ہوئی تو نیچے والی پوری منزل روشن ہو گئی۔ میں نے دیکھا اس بلڈنگ کے سارے کمروں میں جانے لگے۔ بلڈنگ میں رکھا ہوا سارا سامان بوسیدہ اور پرانا لگ رہا تھا۔ میں نے دیکھا اس بلڈنگ کے سارے کمروں میں جالے لگے تھے۔ بلڈنگ میں رکھا جانے والا سارا سامان بوسیدہ اور پرانا لگ رہا تھا، جیسے یہاں پر کوئی سالوں سے نہ آیا ہو۔ لیکن جب میں یہاں کام کرنے آتی تھی تو ایسے لگتا تھا یہاں پر 2-3 خاندان رہائش پذیر ہیں۔ وہ میرے سامنے ہی تو کھڑا تھا جو آج اپنی حقیقت مجھے بتانے والا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، اس رات جو تم نے شادی دیکھی تھی وہ ہماری ہی تھی، ہم جنات ہیں، دور جنگلوں میں ہمارا ایک قبیلہ آباد تھا، لیکن اچانک حالات ایسے ہوئے کہ ہمیں وہ پورا قبیلہ خالی کرنا پڑا۔ یوں ہم سارے جنات انسانوں کی دنیا میں آ کر رہنے لگے۔ کسی کو جنگل میں جگہ ملی، کسی کو خالی گھر میں، تو کسی کو ویران قبرستان میں، لیکن ہمارے پورے خاندان کو یہ بلڈنگ خالی نظر آئی تو ہم اس میں آ کر رہنے لگے۔ قبیلے کے آنے کے بعد سارے جنات بری طرح پریشان تھے۔ میری ماں جو پہلے ہی بیمار رہتی تھی، واپس آنے کے بعد وہ اسی جگہ واپس جانا چاہتے تھے۔
यूं उसका जहन आहिस्ता आहिस्ता काम करना छोड़ने लगा। वो अपनी सारी ताकतें खो बैठी, वरना इससे पहले वो एक ताकतवर जिनजादी थी। आहिस्ता आहिस्ता इस बिल्डिंग में रहने वाले सारे जिन्नात बीमार और कमज़ोर होते जा रहे थे, क्योंकि उन्हें यहाँ पर वो माहौल मैसर ना था जो वो कबीले में रहकर पाना चाहते थे। मैं अपने पूरे ख़ानदान में सबसे ताकतवर जिनजादा था, इसीलिए उन सब की जिम्मेदारी भी मुझ पर थी। फिर उस शादी में जब मैंने तुम्हें देखा तो तुम मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं तुम्हें हमेशा अपने सामने देखना चाहता था, लेकिन उसके लिए मुझे कोई भी हल नज़र नहीं आया। फिर उस दिन मैं तुम्हारे सामने आया तो तुम मुझे देखकर खुश हुई। उसने मुझे भी खुश कर दिया। यूं दिल के हाथों मजबूर होकर मैं तुम्हें रोज़ाना उस बिल्डिंग में बुलाने लगा। मेरे ख़ानदान वाले मुझ पर हंसते कि मैं एक आदमजादी से दिल लगा बैठा हूँ, लेकिन मुझे तुम बहुत अच्छी लगती थी। वो आमिल जिसके पास रोज़ाना रात को हमारे सारे जिन्नात जाते थे, मैं उस आमिल के पास नहीं जाना चाहता था, क्योंकि इलाज करने के बहाने वो जिन्नात की आधी ताकत अपने जिस्म में दाखिल कर लेता था। इसीलिए, लेकिन अपनी माँ का इलाज करवाना ज़रूरी था, तभी तो मैंने तुम्हारे ज़रिए उन्हें वहाँ भेजना मुनासिब समझा। मैं जानता था कि जब तुम्हें सच्चाई मालूम होगी तो तुम कभी भी मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहोगी, क्योंकि मैं एक जिनज़ादा हूँ। हमारे सारे जिन्नात अब एक जगह ही रहते हैं। वो पुराने जंगल में चले गए हैं, लेकिन अभी भी मैं इस बिल्डिंग में तुम्हारा इंतज़ार करता रहता कि शायद तुम पलट कर दोबारा यहाँ पर आ जाओ। लेकिन जब तुम कई दिन तक ना आई तो मजबूरन मुझे ही तुम्हारे पास आना पड़ा। यकीन दिलाता हूँ कि मेरी ज़ात से तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। मैं एक नेक जिन्नात हूँ, ना तो जिन्नात और ना ही इंसानों को तकलीफ़ पहुँचाना पसंद करता हूँ। मैं अपनी ताकतों का गैर ज़रूरी इस्तेमाल भी नहीं करता, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो जो सिर्फ़ अपने लिए नहीं जीती, बल्कि तुमने पूरी ज़िंदगी अपनी वालिदा और बहन भाइयों के नाम कर रखी है। आज भी उसका लहजा उतना ही मेहरबान था। मैं जो दीवार के साथ चिपक कर खड़ी थी, हैरत से उसे देखे जा रही थी। फिर वो कहने लगा कि जैसे ही सरदार का पैगाम आएगा, जंगल में रहने वाले सारे जिन्नात वापस कबीले में चले जाएंगे। फिर वो कहने लगा कि जैसे ही सरदार का पैगाम आएगा, जंगल में रहने वाले सारे जिन्नात वापस कबीले में चले जाएंगे। एक दिन मैं भी अपने कबीले में वापस लौट जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हारी ज़िंदगी बदलना चाहता हूँ। इसीलिए एक ऐसा राज मैं जानता हूँ जिस राज की इंसानों को खबर नहीं। कैसा राज? मैं घबराते हुए उससे कहने लगी। तो वो मुस्कुराया, फिर कहा कि ये बिल्डिंग जो तुम देख रही हो, ये बिल्डिंग जंगल के पास होने की वजह से बहुत ज़्यादा गैर आबाद रही है। यूँ तो यहाँ पर कोई भी हम जैसी मखलूक आबाद ना थी, लेकिन लोगों ने इस बिल्डिंग के बारे में न जाने क्या क्या अफवाहें फैला दी। यूँ ऐसी बातों का फ़ायदा उठाकर कई शैतानी मखलूक ने इस बिल्डिंग में बसेरा कर लिया जब ये खाली होती थी। फिर यहाँ इंसान आकर रहने लगे तो वो मखलूक उन्हें इस कदर डराती कि वो रातों रात इस बिल्डिंग को खाली कर दिया करते थे। ऐसा ही एक घराना यहाँ आकर आबाद हुआ जिनके पास दौलत की कोई कमी ना थी। उन्हें इस बात की खबर नहीं थी कि बिल्डिंग आसेब ज़दा है, लेकिन जैसे ही रात को उनके साथ अजीबो गरीब मामलात पेश आए तो वो रातों रात इस घर को छोड़कर जाने पर मजबूर हो गए। लेकिन उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। वो अपनी अलमारी में रखे हुए सोने के कीमती जेवरात यहीं पर छोड़ गए थे। जब हम सब इस बिल्डिंग में आकर रहने लगे तभी मेरी नज़र उन जेवरात पर पड़ी, तो मैंने उन्हें एक खुफिया जगह पर छुपा दिया। मैं उन्हें किसी ऐसे इंसान के हवाले करना चाहता था जिसे वाकई उनकी ज़रूरत हो। यहाँ आने के बाद मेरा कई इंसानों से वास्ता पड़ा। हर इंसान की आंखों में मुझे लालच और हविस नज़र आई, जिसकी वजह से मेरा दिल मुतमईन ना होता कि मैं ये जेवरात उनके हवाले कर दूँ। लेकिन मैंने तुम जैसी मासूम लड़की को देखा जिसका दिल सारी बुराइयों से पाक था, जो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने घर वालों के लिए कुछ करना चाहती थी। भले ही आधी रात को उसको काम पर जाना पड़ता, लेकिन वो मेहनत करके 4 पैसे कमा के अपनी ज़िंदगी बदलने का ख्वाब रखती थी। इसीलिए आज मैं तुम्हें वो राज बताने वाला हूँ कि वो कीमती जेवरात जो सालों से मेरे पास मौजूद हैं वो कहाँ पर रखे हैं। अचानक ही उसने मुझे अपने पीछे आने को कहा। अब वो सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा था। ज़मीन पर पड़ने वाला उसका साया लंबा होता गया। मैं दहशत ज़दा थी क्योंकि पूरी बिल्डिंग में खौफनाक अंधेरा छाया हुआ था। मैं उसके पीछे ऐसे चल रही थी जैसे मैं ही उसका साया हूँ। वो बिल आखिर तीसरी मंजिल पर पहुँच गया, जहाँ पर इस घर की सफाई मैं रोज़ाना किया करती थी। मैंने देखा वहाँ पर वैसे ही बिस्तर बिछा हुआ था जिस पर उसकी माँ रोज़ाना सोया करती थी। लेकिन अचानक ही उसने एक बंद कमरे का ताला खोला तो मैं हैरान रह गई। उस कमरे में साजो सामान रखा था, लेकिन उसके कोने में एक छोटा सा संदूक मौजूद था। वो संदूक भी बज़ाहिर पुराना लग रहा था, लेकिन अचानक से ही उस जिनजादे ने उस संदूक की तरफ इशारा किया। कहने लगा, आज से वो तुम्हारा है।
तुम इसे घर जाकर ही खोलोगी। मैं घबरा कर कहने लगी कि लेकिन ये संदूक मैं यहाँ से लेकर कैसे जाऊँगी, कहीं बाहर मुझे कोई देख ना ले। तुम नहीं जानते कि इंसान किस कदर लालची होते हैं, वो ज़रूर इस संदूक की खोज में लग जाएंगे। वो कहने लगा कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम अभी अपने घर जाओ, लेकिन कल आधी रात को मैं ये संदूक खुद तुम्हारी दहलीज पर छोड़ कर जाऊँगा। अब वो मुझे घर तक छोड़कर चला गया। पूरा दिन मैं अजीब से शशोपंज में गिरफ्तार रही। यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरी किस्मत बदलने वाली है। अम्मा उस दिन बंगले से लौटी तो इंतहाई थकी हुई लग रही थी। मैं बुरी तरह घबरा गई। काम की वजह से उन्होंने हर चीज़ को पीछे छोड़ दिया था, हत्ता कि अपनी सेहत को भी। फिर मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा, आज के बाद आप कभी काम पर नहीं जाओगी। वो बेचारगी से मुस्कुरा दी। फिर कहने लगी कि अगर काम पर नहीं जाएंगे तो खाएंगे कैसे। मैंने कहा अम्मा, अल्लाह मदद करने वाला है, आप देखना कैसे हमारे हालात बदलते हैं। फिर दूसरे दिन मुझे यकीन ना आया जब आधी रात को अचानक घर में कोई दाखिल हुआ। उसका साया ज़मीन पर दिखाई दे रहा था, लेकिन वो खुद ना जाने कहाँ छुपा था। फिर उसने मेरे कान में सरगोशी की। कहने लगा, वो बॉक्स तुम्हारे कमरे में मौजूद है। ज़िंदगी में कभी भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो आंखें बंद करके याद कर लेना। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मैं तुम्हें कभी भुला नहीं पाऊँगा। अब वो मेरे सामने मौजूद था। फिर मैं उसे कहने लगी कि वो एक नेक जिनज़ादा है, उसने मेरी बहुत मदद की है। वो ये सुनकर मुस्कुरा दिया। फिर पूरी इसरार लहजे में कहने लगा कि आज रात हम सब अपने कबीले में वापस लौट कर जा रहे हैं। फिर अचानक मेरे सामने से गायब हो गया। फिर उस रात मैंने वो संदूक खोल कर देखा। सालों से रखा हुआ वो ख़जाना तो उसमें मौजूद था, जिसकी हिफाजत उस जिनज़ादे ने की थी। मैं नहीं जानती थी कि वो ख़जाना मेरे नसीब का है। दूसरी सुबह जब मैंने वो संदूक अम्मा के सामने रखा तो वो हैरान रह गई। फिर सारे छोटे बहन भाई हैरत और खुशी से रोने लगे। अम्मा की आंखों में भी आंसू थे। फिर जब मैंने उन्हें वो सारी कहानी सुनाई कि किस तरह उस रात नज़र आने वाली वो मखलूक जिन्नात थी जिसकी वजह से हमारी किस्मत बदली है, वो जिनज़ादा था जो मुझे उस बिल्डिंग में लेकर गया था जहाँ पर उसका पूरा ख़ानदान रहता था। अम्मा शदीद हैरत से दो चार थी। कहने लगी, यकीन नहीं आता कि हकीकत में ऐसा हो सकता है। आज तक तो सिर्फ इस मखलूक के बारे में सुना था और तुम तो उसे देख भी चुकी हो, लेकिन मुझे मालूम है कि वो किसी किसी के सामने ही खुद को जाहिर करते हैं। तुम वो खुश नसीब हो कि जिन्नात ने तुम पर मेहरबानी की, जिसकी वजह से आज हमारे हालात बदल गए। फिर दूसरे दिन अम्मा काम पर ना गई। हमने उस छोटे से घर को बेच डाला, बड़ी सी कॉलोनी में अपना घर खरीद लिया। अब छोटे बहन भाई शहर के अच्छे स्कूल में तालीम हासिल कर रहे थे। अम्मा किसी मलिका की तरह घर में रहती थी और मैंने भी अपना कारोबार शुरू कर लिया था। मैंने अपने इलाके में एक स्कूल बनवाया था जिसमें यूं तो अमीर अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे, लेकिन इलाके के गरीब लोगों के लिए भी इसमें मुफ्त तालीम थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे छोटे बहन भाइयों की तरह कोई गरीब का बच्चा ऐसी हसरत भरी ज़िंदगी गुजारे। आज कई साल गुजर गए हैं, लेकिन जब कभी मैं अपनी कार में उस बिल्डिंग के सामने से गुजरती हूँ तो बेइख्तियार मेरा दिल चाहता है कि एक बार मैं जाकर देखूँ तो सही कि वो जिनज़ादा आज भी यहाँ पर मौजूद है या इस बिल्डिंग को छोड़कर चला गया है। लेकिन एक रात जंगल से गुजरते हुए अचानक गाड़ी ख़राब हुई तो मैं परेशान सी हो गई। अकेली थी इसीलिए घबराने लगी। तभी दूर से चलता हुआ एक नौजवान गाड़ी के पास आया, मेरी गाड़ी ठीक करने लगा। फिर मेरे पूछने पर उसने कहा कि वो एक मैकेनिक है। फिर थोड़ी ही देर बाद गाड़ी ठीक हो गई। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया तो वो कुछ कहे बिना ही आगे चला गया। थोड़ा आगे जाकर अचानक उसने पलट कर देखा। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि वही जिनज़ादा था जो इस जंगल से गुजरते हुए आज भी मेरी मदद को आ पहुंचा था। मैं शदीद हैरत से दो चार घर वापस आ गई। ये बात सच थी कि मैं आज तक उसे भूल नहीं पाई। बिलाशुबा वो एक नेक जिनज़ादा था। उसने जब मेरी मदद की थी जब मुझे लगता था कि हमारी ज़िंदगी कभी भी नहीं बदलेगी, लेकिन आज ज़िंदगी और हालात दोनों बदल चुके। नाज़रीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोज़ाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।